الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام میں اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اولاد کی تربیت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ نسلوں کے اندر دین باقی رہے، ہماری اولاد دیندار رہے، ہمارے گھر میں دینی ماحول زندہ رہے، اس کے لیے اسلامی تربیت اور دینی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے اور ان کے مزاج دینی نہیں بنائیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا گھر دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ ہماری اولادیں اپنے بعد کے لوگوں سے یہ کہیں گی کہ میرے باپ ایسے تھے، میرا گھرانہ ایسا تھا، میرے دادا ایسے تھے، بس ایک پرانی کہانی زندہ رہ جائے گی اور گھر میں دین نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بڑی توجہ دی اور صحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ اپنے بچوں میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، ان کا مزاج دینی بناؤ۔ دنیا سے منع نہیں کیا گیا، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیں، کہیں نہیں روکا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اپنے بچوں میں دینی مزاج اور دینی تربیت ہونی چاہیے۔ جب مزاج میں دینداری آئے گی تو اگر ہماری اولاد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، LLB کی تعلیم حاصل کر کے وکیل اور بیرسٹر کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر دینی مزاج ہے تو سب کے باوجود اس کی زندگی صحیح اور سچی اور اسلام کے تعلیم کے مطابق اس کی زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں
اسی یقین کو بیٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو براہ راست حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کیجیے۔ نماز سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دینی مزاج بنانا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنی اہل و عیال کو نماز کی تاکید فرمائیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی آپ بھی اپنی زندگی میں نماز پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ کیا کوئی انسان کسی نبی کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے، خدا کا حکم پورا نہیں کریں گے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براہ راست حکم فرما رہے ہیں۔ در حقیقت یہ امت کے لیے حکم ہے، ہم جیسوں کے لیے، آپ کے لیے، کہ اپنی زندگی میں نماز کو زندہ کیجیے اور نماز کے تاکید اپنے بال بچوں کو کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، یعنی دل میں یہ خیال ہرگز نہ آئے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہم کاروبار میں ترقی نہیں کر سکتے، ہم جو کہ تو جہاں کی تہاں رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی خیال ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق جب زندگی گزرے گی اور دین کے مطابق تم اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی ملازمت اور اپنے معاش کے طریقوں کو اختیار کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس میں خیر مقدر کر دیں گے، اس میں برکت دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، یعنی یہ مت سوچو کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ مت سوچو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، روزی تو ہم دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، کامیابی انجام کے اعتبار سے انہی کو حاصل ہونے والی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس پوری آیت کے ایک ایک جز اور ایک ایک لفظ میں اپنی زندگی، اپنے گھر کی زندگی، اپنا معاشرہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہو جائے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی زندگی میں دین باقی رہے، اس کی فکر، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی اولادوں کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے مکان، کاروبار، بزنس کی لائن دینے کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد
میری نسلیں، میری اولاد عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ تو جس طرح سے اولاد کے لیے دنیا کی فکر، اس سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری بچوں کی زندگی میں دین باقی رہے، دین زندہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیمات زندہ رہے۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہلو سے یا تو غافل ہیں یا جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ماحول کا بگاڑ، گھروں کے اندر بے دینی کا پیدا ہونا، یہ در حقیقت ہماری نسلوں کے لیے بڑی خراب چیز ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے، اپنے بزرگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر کی نسلوں کے اندر، آپ کے اوپر کے بڑوں کے اندر جو دینی مزاج اور دینی ماحول اور دین کی فکر تھی، کیا آج کی اس نئی نسل کے اندر وہ چیز باقی ہے؟ باقی نہیں۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، الا ماشاء اللہ ہیں کچھ لوگ ابھی ایسے خوش قسمت کہ ان کے گھروں میں دین بڑی مضبوطی کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ پچھلی زندگی کے مقابلے میں، ان کے بڑوں کی زندگی کے مقابلے میں آج ان کے گھروں کے اندر اس سے زیادہ دینداری ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اکثریت کی میں بات کرتا ہوں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی ایک دو پشت پہلے ان کے گھر میں بڑا مضبوط دینی ماحول تھا، لیکن آج وہ چیز ختم ہو گئی، وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا کا مزاج، جو ماحول، جو حالات چل رہے ہیں، جہاں گناہیں ہیں، گمراہی ہے، بے دینی ہے، عیش پرستی ہے، گناہ اور غلط کام کی اہمیت کا دل سے کم ہو جانا یا نکل جانا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم اس ماحول کے اندر آ گئے کہ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد ہماری آنکھ سے دیکھتے دیکھتے نماز چھوٹی، قرآن چھوٹا، دینی باتیں چھوٹی، اب گھر میں گانا ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، ناولیں ہیں، گندے ماحول ہیں۔ کہاں گیا وہ قرآن؟ کہاں گئی وہ سیرت اور حکایات صحابہ کی کتابیں؟ کہاں چلی گئی وہ دینی کتابیں جو ہمارے گھروں میں ہم نے اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو، اپنے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہاں چلی گئی؟ وہ چیز ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ کتنے گھر ایسے تھے کہ جب تک وہ رات میں حزب الاعظم نہیں پڑھ لیتے تھے بس بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ رات میں سونے سے پہلے ایک سورہ یاسین نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک وہ بستر پہ سوتے نہیں تھے۔ صبح کا قرآن تو اپنی جگہ پڑھتے تھے، لیکن میں جانتا ہوں بذات خود ایسے لوگوں کو کہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے حزب الاعظم جس میں مسنون دعائیں ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے، پھر اس کے بعد جا کر سوتے تھے۔ کیا آج وہ چیز زندہ ہے؟ ہم خود نہیں کرتے، ہم خود اس سے دور ہو گئے۔
تو ہماری اولاد کہاں سے کرے گی؟ اس لیے کہ اولاد اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ باپ کیسا ہے، وہ نماز کا کتنا پابند ہے، وہ قرآن کا کتنا پابند ہے۔ جب ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم اپنی آنے والی نسلوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اسی مضبوطی کے ساتھ دین پہ باقی رہیں گی؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ادھر 20-25 برس کے اندر بڑی تیزی سے ہم سے ہر ایک کے گھر کا ماحول بدل گیا، دینی معلومات صفر ہو گئیں۔ پہلے تو جاننے اور پڑھنے کا شوق تھا، علماء کے خدمت میں آ کر کچھ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا، مسائل کو جاننے کا شوق تھا۔ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب اس کی جگہ پر ان گناہ کی مشینوں نے لے لیا، جو آج ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں، چاہے وہ 5 سال کا بیٹا ہو، چاہے 60 سال کا بوڑھا ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچیاں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے جس طرح سے تم مالداری کی فکر کرتے ہو، ان کے دینداری کی بھی فکر کرو، ان کو دیندار بنا کے دنیا سے جاؤ، اس لیے کہ یہی اولاد کل کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی اگر تم نے ان کو دین سکھایا اور دینی ماحول دیا اور دینی مزاج بنایا۔ ورنہ آج باہر کی دنیا کا جو ماحول ہے، اس میں انسان کو بہکتے اور بگڑتے دیر نہیں لگ رہی ہے۔ کتنے دیندار گھرانے جن کے گھروں کے اندر ایسا دین تھا کہ جن کو مثال میں پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو فلاں گھر کو دیکھو، وہاں کے بڑوں کو دیکھو، وہاں کے لوگوں کو دیکھو۔ آج انہی کی 1-2 نسلوں کے بعد اب وہ گھر سنسان ہو گیا۔ سنسان یہ نہیں ہو گیا کہ سارے لوگ چلے گئے، سنسان ہوا، ویران ہوا دین کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس گھر کے اندر ویرانی آ گئی۔ مکان وہی ہے بلکہ اس سے شاندار بن گیا، اس سے اعلیٰ معیار کا بن گیا، لیکن گھر کی رونق چلی گئی۔ جس کو میں کہتا ہوں کہ پھول وہی ہے لیکن اب اس پھول کے اندر وہ خوشبو باقی نہیں رہی۔ یہ ایک درد ہے، یہ ایک فکر ہے کہ پھول تو اس سے زیادہ، لیکن پھول کی خوشبو جو بڑوں کی، بزرگوں کی نیک اور صالح زندگی کی بنیاد پر تھی، وہ چیز رخصت ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کرو، نمازی بناؤ۔ جب نمازی بنیں گی تو قرآن والی بھی بنیں گی، وہ دین والی بھی بنیں گی، وہ صحیح تربیت والی بھی بنیں گی۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد پر جو خرچ کرتا ہے، جو پیسہ لگاتا ہے یا پیسہ دیتا ہے، باپ کی طرف سے سب سے قیمتی عطیہ اور سب سے قیمتی انعام جو اولاد کو ملتا ہے وہ اس کے اچھے اخلاق۔ یعنی آپ نے 1,00,000 2 لاکھ 10 لاکھ دے دیا، ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے، آپ کی اولاد ہے، جتنا چاہو دے دو، ٹھیک ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ تمام دولت کے مقابلے میں سب سے بڑی دولت یہ ہے جو باپ کی طرف سے اولاد کو ملتی ہے، وہ حسن تربیت اور حسن اخلاق۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو یہ دولت دے دی تو سمجھ لو کہ سب سے بڑی دولت دے دی۔ آج بزرگوں کا احترام کیوں نکل گیا؟ ماں باپ کی عزت اولاد کے دلوں سے کیوں نکل گئی؟ یہی
تربیت کے نہ ہونے کا اثر ہے۔ اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھا ساتھ نہ ملنے کا اثر ہے۔ چھوٹوں کے دلوں سے بڑوں کی عزت نکل گئی، ماں باپ کی عزت نکل گئی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ چیز رخصت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیا بھی اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث شریف کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص گزرے ہیں، بڑے نیک، بڑے متقی پرہیزگار، ان کا نام تھا جریج۔ ایک شخص گزرے ہیں، ان کی بوڑھی ماں تھی، اپنی ماں کی بھی خدمت کرتے تھے، اپنی زندگی میں اللہ کی بڑی اہمیت کے ساتھ خدا کی بندگی اور عبادت بھی کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنا کے رکھا تھا جس میں وہ اس زمانے کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی خانقاہ میں یعنی حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی ضرورت سے ان کی بوڑھی ماں نے آواز لگائی، انہیں پکارا، یا جریج، اے بیٹا جریج کہاں ہو؟ کوئی ضرورت رہی ہوگی، ماں کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ آواز لگائی، اب یہ نماز میں ہے، انہوں نے اپنے ماں کی آواز سنی تو نماز ہی میں کہتے ہیں، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میں کیا کروں، ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کروں کیا؟ اللہم امی و صلاتی، اور نماز پڑھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ ماں نے آواز دی، یا جریج، پھر نماز میں ہے، پھر انہوں نے یہی کہا، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میری ماں اور میری نماز، میں کیا کروں؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ ماں نے آواز لگائی، پھر انہوں نے یہی کہا، اے اللہ میں کروں کیا، میرے سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف آپ کی عبادت میں ہوں اور دوسری طرف ماں ہے کہ آواز دے رہی ہے، میں کیا کروں؟ ماں غصے میں آ گئی۔ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، ماں باپ اگر خوش ہو کر دعا دے دیں تو زندگی بدل جاتی ہے، اور اگر ماں باپ دکھ میں آ کر ان کی زبان سے بد دعا کا کوئی کلمہ نکل جائے تو جمی جمائی زندگی اجڑ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف کا یہی حال ہے، برباد بھی ہو گئے، کامیاب بھی ہو گئے۔ اب ان کی ماں نے غصے میں آ کر کہا، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی زبان سے یہ بد دعا کا کلمہ نکل گیا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں، آواز دے رہی ہوں، اور یہ ہے کہ آتا نہیں، حالانکہ ماں کو پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نہ تو جریج کو یہ پتا تھا، بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ماں کو تکلیف ہوئی اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ ماں تو دنیا سے چلی گئی، جریج کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جنگل میں ایک خانقاہ بنوائی اور اسی جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے، رات و دن اسی خانقاہ میں رہتے تھے، اور وہاں پر
گاؤں کے لوگ اپنے جانوروں کو لا کر چرایا کرتے تھے، جس میں ایک عورت بھی تھی۔ بڑے عبرت کا واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ اس میں ایک عورت تھی جو اپنی بکریاں لا کر کے اس جگہ پر آس پاس چرایا کرتی تھی۔ جو عورت غیر شادی شدہ تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، کچھ مہینہ گزرا، سال مان لو گزرا، وہ عورت بکریاں چراتے ہوئے آئی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ گاؤں والوں کو شبہ ہوا، عورت پکڑی گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، جبکہ تیرا شوہر نہیں ہے، میں جانتا ہوں تیرا شوہر نہیں ہے، یہ اولاد کہاں سے آئی؟ اس عورت نے حضرت جریج کی خانقاہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں ہے، حالانکہ جھوٹ تھا، غلط بات تھی، لیکن عورت نے کہا کہ اس میں ہے جو یہ اولاد انہی سے ہے۔ اب گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ وہی حضرت جریج جن کی بڑی عزت کرتے، احترام کرتے، غصے میں بھر گئے، ان کی خانقاہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ وہ گھبرائے کہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں، پوچھتے ہو کیا ہوا؟ یہ ڈھونگ رچا کے رکھا ہے، ایک طرف زندگی ایسی اور کرم ایسا۔ یہ عورت دیکھو کیا کہہ رہی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ذرا اس عورت کو اور اس بچے کو بلاؤ، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ اولاد ناجائز اولاد، اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے آپ نے اور یہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اب ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ واقعی اللہ والے تھے، نیک تھے، جھوٹی بات ان کی طرف لگائی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بلاؤ عورت اور بچے کو، چنانچہ بلایا گیا۔ اب وہ اس بچے کو مخاطب کرتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں یا بابوس من ابو کا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اے بابو، جیسے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ بابو کہتے ہیں، کہا یا بابوس من ابو کا، اے بابو یہ بتا تیرا باپ کون ہے، کون ہے تیرا باپ؟ وہ بچہ جو ابھی چند دن کا تھا، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس ننھے معصوم بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس بچے نے کہہ دیا فلاں چرواہا جو اس گاؤں میں اپنی بکریاں چراتا ہے۔ سچائی واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کے اوپر جو غلط الزام لگا تھا، اللہ نے اس بچے کو زبان اور گویائی دے کر یہ بتا دیا کہ یہ جریج اس کے مجرم نہیں ہے، وہ تو فلاں مجرم ہے جو اس گاؤں کے اندر بکریاں چراتا ہے۔ بچہ کہتا ہے فلاں چرواہا ہے جس نے میری ماں کے ساتھ منہ کالا کیا اور آج میں دنیا میں آیا۔ اب وہ گاؤں والے حضرت جریج سے معافی مانگ رہے ہیں کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، اس کے کہنے پر ہم نے آپ کو ستایا، تکلیف دی، آپ کی خانقاہ کو زمین کے برابر کر دیا، اب تو ہم سونے چاندی کی بنوا دیں گے آپ کی خانقاہ۔ حضرت جریج نے کہا کہ نہیں نہیں، اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رو رہے ہیں، لوگ حیران پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ میری ماں کے بد دعا کا اثر ہے۔ میں اپنی ماں کا وہ پورا واقعہ بیان کیا تو میری ماں نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک فاحشہ اب بدکار عورت کا سامنا نہ کر لے، اب منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، آج کہاں گئی ماں باپ کی عزت و احترام، ان کی قدر؟
یہ وہی غلط تربیت، غلط ماحول کا اثر ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، ورنہ آنے والی نسلوں میں جو دین کا بگاڑ آنے والا ہے پھر کوئی یاد نہ کرے گا۔ بزرگوں کی عزتیں فراموش کر دی جائیں گی، پامال کر دی جائیں گی۔ آج گھروں کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر آپ اپنی اولاد کو نماز کا یعنی دین کا حکم کیجیے اور دیندار بنائیے۔ آج ماحول کا بگاڑ، نوجوان نسلوں کے اندر بے فکری، آزاد مزاجی، بلکہ اگر بہت سخت لفظ نہ ہو جائے تو میں کہوں کہ ایک طرح سے آوارہ پن بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ اگر باپ بیٹے کو بیڑی پینے کی عادت تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں سگریٹ کا وجود نہیں تھا، بیڑی چلتی تھی، اگر کسی وجہ سے بیٹے کے اندر پان کھانے اور بیڑی پینے کی عادت پڑ گئی تو وہ اولاد چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، آج تو گریجویٹ ہے، وہ پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن ماں باپ کا اتنا احترام تھا کہ ماں باپ کے سامنے پان کھا کے نہیں آنا ہے، ماں باپ کے سامنے ہاتھ میں بیڑی اور سگریٹ لے کے نہیں آنا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں۔ وہ ادب، وہ احترام، وہ عظمت گھروں سے رخصت ہو گئی۔ اب نہیں سوچتے، نہ ماں کا وہ مقام سمجھا، نہ باپ کا وہ مقام سمجھا، نہ گھر کے بڑوں کا وہ مقام سمجھا، بلکہ ہر جوان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ گھروں کے اندر فتنہ، جھگڑا، فساد، اور جب فساد پیدا ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ بھی سن لو۔ حالانکہ وقت ہو چکا ہے، پھر مولوی صاحب کے پاس جائیں گے کہ لگتا ہے گھر میں کچھ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ ہو گیا، گھر میں کچھ غلط سایہ آ گیا، کوئی دعا تعویذ دے دو۔ اگر ارے دعا تعویذ کی کیا ضرورت ہے، سب سے بڑے مجرم تو آپ ہیں، آپ صحیح ہو جائیے، گھر صحیح ہو جائے گا۔ جس گھر میں دین اور قرآن اور زندہ ہو اس گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، ہمارے گھروں کی ہر برائیوں سے حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔